اما بعد، انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے قادیانیوں کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا گیا ایک سوال پیش کروں گا اور اس کا جواب دوں گا اور اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ قادیانیوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کیا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ ہمارے خلاف ہی کیوں تقریریں کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہی کیوں جلسے کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہی کیوں مظاہرے کرتے ہیں۔ کوئی قادیانی افسر لگ جاتا ہے، وہاں کے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ کسی ہاسپٹل میں قادیانی ڈاکٹر آ جاتا ہے، وہاں کے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر قادیانی آ جاتا ہے تو وہاں سے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ قادیانی بھی تو انسان ہیں، انہیں بھی تو رہنے دیا جائے۔ پاکستان میں جب ہندو رہ سکتا ہے، جب عیسائی رہ سکتا ہے، جب سکھ رہ سکتا ہے، جب اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے رہ سکتے ہیں، ان کے خلاف تو کبھی مولویوں نے جلسے نہیں کیے، ان کے خلاف تو کبھی مولویوں نے احتجاج نہیں کیا، ہڑتالیں نہیں کی۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں وہ سوال پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا سادہ جو ان کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں یار واقعی یہ تو مرزائیوں اور قادیانیوں کے ساتھ ظلم ہے کہ انہی کے خلاف مولوی لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ان کا سوال تھا۔ اب آئیے اس کے جواب کی طرف۔ ہم عیسائیوں کے خلاف کوئی جلسہ نہیں کرتے، ہم یہودیوں کے خلاف کوئی پاکستانی یہودیوں کے خلاف، اسرائیلی یہودیوں کے خلاف تو ہم ریلیاں نکال رہے ہیں، ہم یہودیوں کے خلاف کوئی جلسہ نہیں کرتے، سکھوں کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کافر اپنے آپ کو پاکستان کے آئین کی روشنی میں غیر مسلم تصور کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام سے الگ تصور کرتا ہے۔ کسی بھی ہندو کا نام پوچھو گے اس کے نام سے پتا چلے گا یہ ہندو ہے، سکھ سے نام پوچھو گے اس کے نام سے پتا چلے گا یہ سکھ ہے، عیسائی سے نام پوچھو گے اس کے نام سے پتا چلے گا یہ سکھ ہے، یہودی عیسائی ہے، یہودی سے نام پوچھو گے اس کے نام سے پتا چلے گا یہ یہودی ہے۔ ہندوؤں کے مندر میں جاؤ گے، دیکھ کر کہہ دو گے یہ ہندوؤں کا مندر ہے، عیسائیوں کے چرچ کو دیکھ کر کہہ دو گے یہ عیسائیوں کا چرچ ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ کو دیکھ کر سمجھ جاؤ گے یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ لوگ ہمارے آئین کے بھی پابند ہیں، ہمارے دین کی دی ہوئی حدود کے بھی پابند ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو گے بھی صحیح کہ تم مسلمان ہو، وہ کہیں گے نہیں بھائی میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں سکھ ہوں۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک ٹولہ ہے جو غیر مسلم ہے، جو گستاخ رسول ہے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر آج بھی وہ اس بات پر بضد ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ہمیں جو غیر مسلم قرار دیا ہے وہ غلط ہے، وہ آئین بھی غلط ہے، آئین بنانے والے بھی غلط ہیں۔ ہم آئین کو نہیں مانتے۔ آپ بتاؤ جو ملک کے آئین کو نہ مانے وہ ملک کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ سب نہیں بولتے، آخر تک ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جو آئین کو نہ مانے وہ وفادار ہے یا غدار ہے؟ غدار ہے۔ اور پھر میرا نام محمد راشد مدنی، قادیانی بھی محمد راشد مدنی، محمد احمد قادیانی بھی محمد احمد، قادیانی بھی ہاشم، مسلمان بھی ہاشم۔ قادیانی کو بھی داڑھی، مسلمان کو بھی داڑھی۔ قادیانی بھی مسجد میں جائے، مسلمان بھی مسجد میں جائے۔ قادیانی بھی پڑھے لا الہ الا اللہ، مسلمان بھی پڑھے لا الہ الا اللہ۔ فیصلہ کون کرے گا؟ بتائے گا کون؟ یہ دھوکہ ہے۔ ابھی میرے بزرگ بھائی نے بتایا کہ یہ قادیانیوں نے باہر پروپیگنڈا کیا کہ ہم پر پاکستان میں پابندیاں، تم غلام احمد قادیانی کو گاما مانو، کانا مانو، جو مانو، لیکن محمد رسول اللہ ماننے نہیں دیں گے۔ دو گے تم اپنی عبادت گاہ کو مرزارہ کہو، جہنم کا اکھاڑا کہو، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن اگر تم مسجد کا نام دو گے، مینار بناؤ گے، محراب بناؤ گے، منبر بناؤ گے، ہم توڑیں گے، کیونکہ آئین کے
یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر قادیانی اگر ان کے عقائد پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان میں چلتا پھرتا سلمان رشدی ہے. اتنے غلیظ عقائد. ایک عقیدہ صرف میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ ایک ہے. ایک ہے یا دو ہے؟ جن کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ایک ہے. وہ محمد جو مکی، جو مدنی، جو حجازی، جو تہامی، جو ہاشمی، جو بدر کا سپہ سالار، جو احد کا سپہ سالار، جو مدینے کا مہاجر، جس کا روزہ اطہر مدینہ منورہ میں ہے، وہ محمد ایک ہے. قادیانی یہ واحد ٹولہ ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ محمد رسول اللہ دو ہے. لعنت بعد میں ڈالنا، پہلے بات سنیں. دو محمد رسول اللہ کون ہے؟ دو محمد رسول اللہ. عیسائی بھی یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کا. یہودی ہر کافر جانتا ہے دنیا میں محمد رسول اللہ ایک ہے، مانے یا نہ مانے. لیکن قادیانی کہتے ہیں محمد رسول اللہ دو ہے. ایک وہ جو مکی اور مدنی ہے، جو عبداللہ کا در یتیم ہے، جو آمنہ کا لال ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء بھی اس کے برابر، لیکن قادیانی کہتے ہیں وہ شان میں کم ہے. دوسرا جو محمد آیا وہ شان میں اس محمد سے بڑا ہے. وہ کون ہے؟ کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیانی. اب لعنت بھیجو، اب لعنت بھیجو، بلند آواز سے بھیجو. جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں لعنت بھیجے، بلند آواز سے بھیجو. میرے بھائیوں کل سے تقریریں ہو رہی ہیں. ایک آپ جانے سے پہلے یہاں سے ختم نبوت کا لٹریچر لے کر جائیں. اور یہ اکتوبر ہے، آگے نومبر، پھر دسمبر، جنوری سے اپنا ختم نبوت کا ترجمان رسالہ لولاک اس سے خریدار بن جائیے. ہم 20 روپے کا روزانہ کا اخبار خریدتے ہیں. لولاک رسالہ خرید لیں، ہم پڑھیں، اپنے مسلمانوں کو پڑھائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جو کچھ سنا ہے اس پیغام کو وہاں پہنچائیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پشتی بان بنے، اسے مضبوط کریں، اس کے سپاہی بنے. نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اس کے ساتھ دیں گے. کون کون دے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو. نعرہ تکبیر بلند آواز سے گونج جانا چاہیے یہ علاقہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وما علینا. رقت عینای شوقا ولطیبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي.